چلو اتارو اپنا لہنگا، آج ہی مجھے اس خاندان کو وارث دے کر واپس لندن جانا ہے، اپنی محبت کے پاس۔ شارم کی دہاڑ پر عروہ گھبرائی تھی۔ شارم کے دادا کی ضد تھی کہ شارم عروہ سے نکاح کرے۔ آپ کو وارث اپنے ہی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے چاہیے تو ٹھیک ہے، بس وارث ہی دوں گا آپ کو دادا جان۔ آج صرف نکاح نہیں بلکہ رخصتی بھی ہوگی۔ شارم شاہ جو امریکہ میں ہی اپنی کلاس فیلو سے محبت کرتا تھا، مگر دادا کی ضد تھی کہ شادی ان کی نواسی سے ہوگی۔ وہ تیش میں آ کر مان گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو عروہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو جلدی کرو، اپنا لہنگا اتارو، آج ہی مجھے تمہارے اندر سمانا ہے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میرے بچے کی ماں بننے کا، آج ہی بنا دوں گا۔ عروہ گھبرائی اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اتار رہی ہو یا یہ کام بھی میں خود کروں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے سے عروہ کا لہنگا اتارا اور پوری شدت سے پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ صفائی ستھرائی خاص طور پہ کی جا رہی تھی۔ عروہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سج دھج کر کس چیز کے لیے ہے۔ آخر ایسا بھی کون سا مہمان حویلی میں واپس آ رہا ہے؟ سردار حشمت آج خود ملازمین پر بھڑک رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ شیشے کے گلدانوں پر مٹی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہا تھا کہ ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہونی چاہیے۔ مجھے کہیں بھی مٹی کا ذرہ نظر نہ آئے، اور وہ اوپر کا کمرہ تو صاف کروا دیا تھا نا۔ تبھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی عروہ سردار حشمت کے پیچھے کھڑی ہوئی اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سردار حشمت کے تنے ہوئے اعصاب نرم پڑے تھے، چہرے پہ تاثرات ٹھیک ہوئے تھے۔ میری جانی، میری عروہ جانی۔ سردار حشمت فوراً سے نواسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر چکے تھے۔ پھر اس کی کھلکھلاتی ہنسی سنی تو دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ نانو، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ میں تو تمہاری خوشبو سے تمہیں پہچان جاتا ہوں۔ سردار حشمت نے عروہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لبوں پر لگا لیا۔ بیٹی اور داماد کے انتقال کے بعد ان کی جان عروہ میں بستی تھی، یا پھر اپنے پوتے شارم شاہ میں جو 10 سال بعد لندن سے وطن لوٹ رہا تھا، اور وہ بھی سردار حشمت کے بہت اصرار پر، ورنہ جب سے لندن گیا تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہاں سے اگر کچھ آتا تھا تو شارم کی تصاویر ہی آتی تھی۔ اب تو پورا انگریز ہی لگنے لگا تھا۔ اردو کم بولتا تھا، انگریزی زیادہ جھاڑتا تھا، اور عروہ اسے اپنی قومی زبان سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا۔ سردار حشمت کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں کی ہی ایک اولاد تھی۔ شارم شاہ کے والد جہانگیر شاہ کی دلچسپی بزنس میں تھی، اسی لیے سرداری کا صحرا سردار حشمت نے اپنے پوتے کے سر پہ رکھنے کا سوچا تھا۔ یوں تو جہانگیر صاحب شہر میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، لیکن گاؤں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یوں تو جب تک عروہ اردو میں ایم اے کر رہی تھی، شہر میں اپنے بڑے ماموں کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن اسے گاؤں کا کھلا ماحول بہت پسند تھا۔ ٹھنڈی ہوا، حویلی میں رکھ رکھاؤ اور اپنی پرانی چلتی ہوئی تہذیب کو دیکھ کر اسے کبھی برا نہیں لگا تھا۔ حالانکہ اس نے اردو میں ایم اے کیا تھا، یونیورسٹی کے ماحول کو بھی دیکھا تھا، شہر کے بھی، لیکن اسے مشرقی لباس زیادہ پسند تھا۔ چوڑی دار پاجامہ، انارکلی فراک، لمبا سا دوپٹہ، بالوں کی لمبی چٹیاں، آنکھوں میں کاجل۔ نہ اس نے کبھی اپنے بالوں کو سٹیپ میں کٹوایا تھا، نہ ہی کسی فیشن کو اپنایا۔ ابھی بھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا۔ دوسری طرف شارم تھا، جس نے ہوش سنبھالتے ہی لڑکپن کی عمر میں ہی رنگ برنگی تتلیاں دیکھی تھی۔ لندن کے پرشوق ہوا نے اس کے مزاج کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ نیم اریاں لباس میں گھومنے پھرنے والی لڑکیاں جو باہوں کا ہار فوراً سے بن جاتی تھیں، اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ لندن کے ماحول میں موو کرنے کے لیے اس نے ہر اس چیز کو اپنانا شروع کر دیا تھا۔ ڈرنک بھی کرتا تھا، اسموکنگ کرتا تھا، لڑکیوں سے دوستی، افیئرز چلانا، پارٹیز میں جانا، کلب میں جانا، ڈانس کرنا۔ لیکن ابھی تک جو ایک کام اس نے نہیں کیا تھا وہ تھا دوستی میں حد سے تجاوز کرنے والے تعلقات۔ البتہ اس حد تک وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی ایک انڈین مسلم لڑکی سے ہوئی تھی۔ لڑکی تو بے حد خوبصورت تھی، لیکن وہ بھی مغربی ماحول کا کافی اثر لے چکی تھی۔ سٹیپ میں کٹے ہوئے آرمینا کے بال اور سکرٹ پہنے ہوئے وہ شارم کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ ڈانس فلور پر اسے ڈانس کرتے دیکھا تو دوستی کی پیشکش شارم نے ہی کی تھی۔ پھر اسے یونیورسٹی میں دیکھا تو دوسروں نے مسکرا کر ایک دوسرے سے اپنا تعارف دوبارہ سے کروایا تھا۔ وہیں سے دوستی کا سلسلہ شروع ہوا، جو یہاں تک پہنچا کہ شارم سوچ چکا تھا کہ شادی آرمینا ہی سے کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بچپن میں ہی اس کے دادا نے اس کا رشتہ عروہ سے طے کر دیا تھا۔ اسے تو اپنی وہ چھوٹی سی کزن یاد تک نہیں تھی جو اس سے عمر میں 8-9 سال چھوٹی تھی۔
15 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد وہ لندن آ گیا تھا۔ تب تو جہانگیر شاہ اور اسما بیگم بھی ساتھ آئے تھے، لیکن 2 سال کے لیے جہانگیر شاہ واپس چلے گئے اور تب شارم کو کھلی چھٹی مل چکی تھی۔ باپ سے وہ بہت ڈرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نڈر ہوتا چلا گیا۔ تعلیم مکمل جب تک ہوئی تب تک آرمینہ سے شادی تک کے وعدے ہو چکے تھے۔ آرمینہ کے گھر کا ماحول آزاد تھا اور اسے اس چیز کی بھی اجازت تھی کہ وہ جس لڑکے کو چاہے پسند کر لے۔ اس کے والدین اس کی شادی اسی سے کر دیں گے، لیکن شارم کے گھر کا ماحول، خاص طور پر حویلی کا ماحول، یکسر مختلف تھا۔ شادی صرف خاندانی لڑکی سے ہی کی جاتی تھی اور لڑکی اپنی برادری کی ہی منتخب کی جاتی تھی۔ منگنی جب ہو جاتی تھی تو شادی اس لڑکی سے کرنی ہی پڑتی تھی، یا پھر اگر لڑکی کی مرضی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ بڑوں کے آگے اختلاف کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ یہ بات عروہ بھی جانتی تھی، اسی لیے نہ تو اس نے شارم کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے اور نہ ہی کسی اور کے۔ جانتی تھی جہاں اس کے نانا چاہیں گے وہیں اسے رخصت ہو کر جانا پڑے گا۔ اس بات کا علم تو عروہ کو بھی نہیں تھا کہ وہ شارم کے ساتھ منسوب ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ حویلی واپس آ چکے تھے۔ ویسے ہی عام لڑکیوں والے خواب تھے اس کے بھی، تتلیوں کو پکڑنا، پھولوں کو توڑنا، کبھی بالوں پر سجانا تو کبھی کمرے کے گلدان میں رکھ کر اس کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنا۔ حویلی کے ہر کام میں وہ دلچسپی لیتی تھی، ملازمین سے اپنی نظروں کے سامنے کام کرواتی تھی، کھانا اسی سے پوچھ کر ترتیب دیا جاتا تھا اور کافی کچھ تو وہ خود بھی بنا لیا کرتی تھی۔ سردار حشمت کو عروہ کے بنائے ہوئے کھانے تو بے حد پسند بھی آتے تھے۔ آج کل سردار حشمت نے الگ الگ فرمائشیں شروع کر دی تھی۔ عروہ سے کہنے لگے تم چائنیز اور اٹالین کھانے بھی سیکھو، مستقبل میں تمہارے وہی کام آنے والے ہیں۔ اور اپنے نانا کی بات سن کر حیران تھی۔ کیوں نانا، میرے کام کیوں آنے ہیں؟ حویلی میں تو سب کو پاکستانی دیسی کھانے ہی پسند آتے ہیں اور وہ مجھے سب اچھے بنانے آتے ہیں۔ تب بھی عروہ نے یہ نہیں سوچا کہ نانا کی بات کا مطلب کیا ہے، یوں بھی وہ اس معاملے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ حشمت شاہ مسکرانے لگے، ارے میں چاہتا ہوں کہ میری نواسی کو سب کچھ بنانا آئے، ہر قسم کے کھانے، اور تمہارے ہاتھ میں تو ویسے بھی بہت ذائقہ ہے، تمہاری نانی کی طرح۔ عروہ مسکرانے لگی، تو یہ کہیں نا آپ کو نانی اماں یاد آ رہی ہیں؟ حشمت شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ مجھے بھولتی ہی کب ہے، اپنی ہم سفر بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ حشمت شاہ کو اپنی ہم سفر بڑی شدت سے یاد آئی تھی، حشمت شاہ کو جس نے ہر مشکل میں حشمت شاہ کا ساتھ دیا تھا۔ سردار حشمت کی بہت زیادہ اصرار پر شارم مجبور ہو گیا تھا کہ آخر اسے حویلی جانا ہی پڑے گا، اور اسی لیے آرمینہ سے وہ کہہ کر گیا تھا کہ بس 1 ہفتے میں واپس آ جائے گا۔ اور آج حویلی کو بہت اچھے طریقے سے سجایا جا رہا تھا۔ صبح ہی صبح اتنی صفائی ستھرائی دیکھ کر عروہ سے رہا نہیں گیا، تو اپنے نانا سے پوچھنے لگی کہ ارے بھائی، شارم آ رہا ہے واپس؟ عروہ کو تو اس کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ اس نے کاندھے اچکائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شارم کے آنے پر اس کی زندگی کس کٹھن موڑ پر جا کر رکنے والی تھی۔ دوپہر تک جہانگیر شاہ اور اسما بیگم بھی آ چکے تھے۔ شام کو شارم بھی طویل سفر طے کرتا ہوا حویلی پہنچا تھا۔ گاؤں کی اڑتی ہوئی گرد اور آندھی کے باعث اڑتی ہوئی مٹی نے آتے ہی شارم کا استقبال کیا تھا۔ چھینکیں مار مار کر وہ بیزار ہو چکا تھا۔ اسے ویسے بھی ڈسٹ الرجی تھی اور آتے ہی اسے مٹی کی آندھی اور طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جو کچھ ہی پل میں تیز بارش میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جب تک وہ حویلی پہنچا چھینکیں مار مار کر ناک اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ جلدی سے گاڑی سے باہر آیا، تیز برستی بارش نے تیز قدموں سے اندر کی جانب جانے پر مجبور کیا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے سردار حشمت، جہانگیر شاہ اور اسما بیگم سب تھے۔ سب سے گلے ملا، لیکن چھینکیں مارے جا رہا تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں آتے ہی کیا ہو گیا؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ تپ کر بولا، I came here after 10 years and the first thing that welcomed me was dust and allergies. I swear I already missed London. حشمت سردار مسکرانے لگے، ارے یہ کیا گٹر بٹر انگریزی بولے جا رہے ہو؟ جانتے ہو کہ تمہارا دادا چٹا ان پڑھ ہے۔ جہانگیر شاہ مسکرانے لگے، بیٹا کوئی بات نہیں، چند دنوں میں تم یہاں کے عادی ہو جاؤ گے۔ نو ڈیڈ، مجھے یہاں زیادہ دن رہنا ہی نہیں ہے، میں صرف دادا کے مجبور کرنے پر آیا ہوں۔ ابھی تک تو اصل بات سے شارم شاہ واقف تھا ہی نہیں، اور نہ ہی عروہ کے لیے شارم کا حویلی مانا کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ فیس بک پر وہ اس کی واہیات قسم کی تصاویریں بھی دیکھ چکی تھی، جہاں وہ لندن کے سمندر میں نہا رہا تھا اور اس کی کچھ میل اور فیمیلز دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ جیسی بے باک تصویریں تھیں، اس کے نزدیک شارم کی شخصیت کا امیج کچھ اچھا نہیں بنا تھا۔
इस आधे अंग्रेजी और आधे पाकिस्तानी कज़न से वो मिलने में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। अभी भी अपनी स्केचिंग में मसरूफ़ थी, अपने नाना और नानी की पुरानी तस्वीरों को स्केच कर रही थी। तभी मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? बीबी साहिबा, वो शारिम शाह साहब आ गए हैं। तो मैं क्या करूं? वो अस्मा बेगम साहिबा और बड़े सरदार जी आपको बुला रहे हैं। कह रहे हैं खाना खा लो। अच्छा गुल बीबी, मैं आती हूँ। अपनी सारी चीज़ें उसने वहीं छोड़ दी। दुपट्टा दोबारा से सेट किया, सर पर दुपट्टा रखकर उसे पिनअप किया था ताकि उतर न सके। आंखों में सिर्फ काजल था और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो नीचे आई। अपने बड़े मामू और मुमानी से वो मिल चुके थे, लेकिन फिर भी सबको एक मुश्तरका सलाम करके वो अपने नाना के पास बैठ गई। तब भी सर तौलिए से रगड़ता हुआ शारिम सीढ़ियाँ उतर रहा था। आंखों में अभी भी सुर्खी बाकी थी। तौलिया गले ही पर लटका हुआ था। वो आकर कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसे ये तक परवाह नहीं थी कि वो जल्दबाजी में उर्वा के बराबर वाली कुर्सी पर ही बैठा था। उसके नज़दीक इस बात की ज़्यादा अहमियत भी नहीं थी क्योंकि वो ऐसे माहौल का आदी था। अलबत्ता उर्वा उसके यूं अपने साथ बैठने पर कुछ घबराई थी, क्योंकि हवेली में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उर्वा की तरफ आंख उठाकर भी देखता, और ये शख्स बड़े धड़ल्ले से उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। शारिम ने जब बराबर वाली कुर्सी पर बैठी लड़की को देखा तो सख्त बोर हुआ था। बिल्कुल सादा सी लड़की, सर पर दुपट्टा पहने। हाय, इसने नाक चढ़ाते हुए बस रस्मी ही ये बात कही, अस्सलाम वालेकुम। उर्वा ने सलाम किया तो बड़ी हैरत से शारिम ने उसकी तरफ देखा और ताज्जुब का इजहार किया। पहली नज़र में उसे लगा कि शायद ये लड़की उसके दादा की तरह अनपढ़ और गंवार है। फिर अपनी प्लेट में चावल डालने लगा। खाना उर्वा ने ही अपनी निगरानी में बनवाया था। चाइनीज़ राइस थे, मंचूरियन था, साथ में पाकिस्तानी कौरमा, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, अचारी दाल। लेकिन शारिम ने अपनी प्लेट में चाइनीज़ राइस और मंचूरियन डाला था। पहला नवाला लेते ही वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया था। गुड, वेरी डिलीशियस। अस्मा बेगम ने जब बेटे के मुंह से तारीफ सुनी तो ये बताना ज़रूरी समझा कि खाना बनाया किसने है। डिलीशियस कैसे नहीं हो सकता? हमारी उर्वा ने बनाया है। पाकिस्तानी खानों के साथ साथ इसे चाइनीज़ और इटालियन खाने भी आते हैं। लेकिन बेटा इस बात को सुनकर ज़रा भी मुतासर नहीं हो रहा था। खाना खाते हुए कानों पर ईयरबड्स लगाए वो इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहा था, साथ साथ अपना सर भी घुमा रहा था। कभी हाथ और पाँव भी चल रहे थे जैसे खाते हुए नाच रहा हो। उर्वा से तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। वो बिल्कुल अपने नाना के साथ होकर बैठ गई। उसे अपने साथ बैठा अजूबा नुमा अपने कज़न को देखकर उलझन का शिकार तो वो भी हुई थी, जो हर चीज़ से बेखबर गाने के म्यूज़िक पर झूम रहा था, साथ साथ खाने के अल्फाज भी मुंह से अदा कर रहा था और खा भी रहा था। जितनी वो नफीस तबीयत की मालिक थी, रीत रिवाज में गुंधी हुई मशरकी लड़की, शारिम उससे अक्सर बरक्स शख्सियत का मालिक था। कोई अफलातूनी रूह शायद उसके अंदर परवास कर गई थी। जहांगीर शाह अपने बेटे को देखकर कुछ शर्मिंदा से नजर आ रहे थे। माथे पर बल हशमत सरदार के भी थे। पोते को खाना खाते देखकर बुरा तो उन्हें भी लग रहा था, जिन्हें महफिल में बैठने के एटिकेट्स बिल्कुल नहीं आते थे। खास तौर पर हवेली के उठने बैठने के तौर तरीक़े से वो बिल्कुल नावाकिफ हो चुका था। पाँव को टेबल के नीचे से चलाते हुए अचानक उसका पैर उर्वा के पैर से जाकर लगा। वो तो यूं उछली जैसे उसके पाँव पर कोई चूहा चढ़ गया हो। फौरन से उठकर खड़ी हुई। ये देखकर शारिम ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। व्हाट हैपेंड? उसे एहसास तक नहीं था कि उसने हरकत क्या की है। अपना पैर वो उसके पैर पर रख चुका था, और ये बात उर्वा के मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ थी। उसे तो कोई नज़र उठाकर देखता भी नहीं था, क्योंकि पता था कि हवेली की बेटी है और ये शख्स एक तो उसके बराबर में बैठ गया, अब उसके पैर पर पैर रख रहा था। बड़े गुस्से से उर्वा ने उसके कान में से ईयरबड निकाला। आपको तमीज़ नहीं है बैठने उठने की? वो बिला तामुल बोली थी। व्हाट? उसने ताज्जुब से उर्वा की तरफ देखा। देखें मिस्टर, ये लंदन नहीं है, ये पाकिस्तान है, और ये हमारी हवेली, आपके लंदन का कोई क्लब नहीं। लिहाजा यहाँ पर उठने बैठने के तौर तरीक़े होते हैं। अगर आपको यूँ उछल कूद कर ही खाना खाना है तो बराह करम आप किसी और कुर्सी पर तशरीफ़ ले जाए। उसकी इतनी खालिस उर्दू अव्वल तो शारिम के पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन गुस्से से लाल भभूका लड़की को देखकर और कुछ कुछ उर्दू समझकर उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि वो उसे डांट रही है, बुरा भला कह रही है और यहाँ से उठने के लिए कह रही है। पहले ही मुलाकात दोनों की जिस अंदाज में हुई थी, दोनों के माथे पर बल पड़ा था। गिव माई ईयरबड्स बैक राइट नाउ। अपनी हथेली उर्वा के सामने करते हुए उसने कहा। बड़े गुस्से से उसने उसका ईयरबड उसकी हथेली पर रखा। अपनी प्लेट उठाकर वो अपने कमरे में जा चुका था। जहांगीर शाह की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा नजरें उठाकर अपने बाप की तरफ देख सके। हशमत सरदार तो गोया आग ही लग गई थी। जहांगीर, इस तरबियत के लिए तो तुमने शारिम को लंदन भेजा था,
یہ ہائی اسٹڈی کر کے آیا ہے وہ؟ کمبخت کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ تک بھول گیا ہے، چپڑ چپڑ انگریزی بولے چلے جا رہا ہے۔ بابا میں سمجھاؤں گا اسے، جلدی سمجھا لو تو بہتر ہوگا۔ یہ بھی سمجھا دینا اسے کہ ہمارے ہاں بے دھڑک کزن کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، لڑکیوں کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ بہن بیٹی ہو یا پھر خاندان کی دوسری لڑکی۔ جی بابا میں سمجھا دوں گا۔ کھانا اپنے کمرے میں کھانے کے بعد بے نیازی سے شارم نے پلیٹیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر اوندھا لیٹ کر ویڈیو کال پر آرمینا سے باتیں کرنے لگا۔ سویٹ ہارٹ، آئی مس یو سو مچ، یہ کہتے ہوئے وہ فلائنگ کس اسے دے رہا تھا جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر شاہ داخل ہوئے۔ سامنے بیٹی کی بات سنی اور ویڈیو کال پر سامنے لڑکی کو بھی دیکھ چکے تھے، وہ بھی اسے فلائنگ کس کر رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے شارم شاہ، وہ چلائے تھے۔ شارم نے جلدی سے فون ڈسکنیکٹ کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، آپ کو خود دروازہ ناک کر کے آنا چاہیے تھا۔ شٹ اپ، مجھے تم سے پوچھنا پڑے گا کہ کمرے میں مجھے داخل کیسے ہونا چاہیے؟ یہ کیا بےہودگی کر رہے ہو تم؟ کون ہے یہ لڑکی؟ گرل فرینڈ؟ اسے کون سی شرمندگی تھی؟ بڑے دھڑلے سے اس نے اظہار کیا۔ ایک تھپڑ تھا جو جہانگیر شاہ نے اپنے بیٹے کے منہ پر مارا تھا۔ پہلے وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اپنے باپ کی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے، اس پر بیٹے کی بے شرمی پر ان کا دل کڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی برادری کی ہی کسی لڑکی سے ہوگی؟ اتنا تو اس کے بھی علم میں ہی تھا۔ ہاں یہ بات اور تھی کہ دونوں بچوں کو اس بات کی آگہی نہیں دی گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن جہانگیر شاہ اور اسما بیگم بھی اسی مقصد کے لیے ہی آئے تھے کہ عروہ کا نکاح شارم سے کر دیا جائے اور جا کر باپ کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ تقریباً 1 سال تک جب تک کہ وہ بزنس میں سنجیدہ نہیں ہو جاتا، اس کی رخصتی کرنے کا حشمت سردار کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 1 سال بعد ہی وہ رخصتی چاہتے تھے تاکہ اسے اس 1 سال میں دونوں ہی اپنے رشتے کی نوعیت کو بخوبی سمجھ سکیں۔ لیکن بیٹے نے آتے ہی جو نظارے جہانگیر شاہ کو دکھائے تھے وہ تو بھونچکا کے رہ گئے تھے۔ اپنے رخساروں پر پڑنے والا تھپڑ شارم کو خود پر کی جانے والی زیادتی لگا تھا۔ ڈیڈ، ہاؤ ڈیئر یو سلیپ می، تمیز سے بات کرو مجھ سے، جہانگیر شاہ نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ غصہ تو شارم کو بھی بہت آیا تھا۔ یہاں ہم تمہاری شادی عروہ سے کرنا چاہتے ہیں اور تم نے یہاں پر لڑکیوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں۔ جہانگیر شاہ کی بات سن کر تو جیسے شارم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ واٹ ڈیڈ، میں کبھی بھی اس گنوار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری چوائس اتنی معمولی سی لڑکی ہو سکتی ہے؟ مجھے آرمینا پسند ہے اور میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر شاہ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے بابا کے سامنے یہ سب کچھ کہا تو وہ تو پہلے اس حق میں نہیں تھے کہ تمہیں لندن بھیجا جاتا۔ بس میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا لندن میں جا کر تعلیم حاصل کرے، وہاں پر جاب کرے اور اچھا تجربہ حاصل کر کے آئے تاکہ شہر میں میرا بزنس سنبھال سکے۔ اور بابا تمہیں اپنی کرسی دینا چاہتے ہیں، یہاں کی سرداری دینا چاہتے ہیں۔ کیا کچھ خواب میں نے تمہارے اور بابا نے تمہارے لیے دیکھ رکھے ہیں، اور تم ہو کہ وہاں کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر شارم کو لگا کہ اس کا دماغ ہی معاف ہو جائے گا۔ وہ یہاں گاؤں میں رہنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے لندن میں ہی رہنا تھا، اور یہ بات وہ آرمینا سے بھی کہہ چکا تھا۔ دونوں ہی اس بات پر راضی تھے۔ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی اور اس پینڈو لڑکی سے تو کسی صورت نہیں کرنی۔ میں شادی کروں گا تو آرمینا سے کروں گا اور مجھے مستقل طور پر لندن میں ہی رہنا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ جہانگیر شاہ کا تو غصہ عروج پر تھا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے انکار کرنے کی کوشش کی، شادی تمہاری عروہ سے ہی ہوگی، بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ ہاں تو مجھے نہیں چاہیے اچھی اور نیک، مجھے نہیں کرنی شادی۔ شارم کا لہجہ بلند ہوا تھا، اتنا کہ باہر کھڑے سردار حشمت سن چکے تھے کہ ان کا پوتا ان کی بات پر کس طرح سے اختلاف کر رہا ہے، اسی لیے اس کے سامنے چلے گئے۔ دادا کو دیکھ کر بھی شارم نے لحاظ میں نظریں نہیں جھکائی تھی۔ دادا مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ سردار حشمت بالکل پوتے کے سامنے روبرو کھڑے ہوئے۔ اگر تم نے عروہ سے شادی نہیں کرنی تو آج کے بعد تم ہماری جائیداد سے عاقب، تمہارے سارے اکاؤنٹس خالی ہو جائیں گے۔ اب تک کہ لندن میں کیے جانے والے تمہارے سارے خرچے میں برداشت کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی سرداری کی کرسی پر تمہیں بٹھانا تھا۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں وارث شریف عورتوں کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ تمہاری اس لندن کی لڑکی کو نہ تو تمہاری بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں قبول کیا جائے گا، نہ ہی اس کے بدن سے ہونے والا بچہ وارث کہلائے گا، اور ہمیں اب اپنی حویلی کے لیے وارث چاہیے، اور عروہ اس کے لیے بہت بہترین لڑکی ہے۔ تمہیں تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔
کہ میں نے تمہارا رشتہ عروہ جیسی لڑکی کے ساتھ طے کیا۔ گوہر نایاب ہے میری نواسی۔ دادا کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر شارم کہنے لگا، تو اس گوہر نایاب کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ لیکن ہوش اس کے بھی اڑ گئے تھے۔ جتنی شاہ خرچیاں وہ لندن میں کر رہا تھا، جاب میں بھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ پتا تھا کہ دادا کی اربوں کی جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے، اس لیے جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ اسے وہیں سے بے دخل کرنے کا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور اگر وہ خالی ہاتھ ہو جاتا تو آرمینہ بھی اسے گھاس نہ ڈالتی۔ پریشان تو وہ بھی ہو کے رہ گیا تھا۔ اگر اس کے سارے اکاؤنٹس خالی ہو جاتے تو وہ واپس لندن بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بے حد پریشان تھا اور رہ کر اسے عروہ پر غصہ آ رہا تھا۔ دوسری جانب جو عروہ تک یہ خبر پہنچی کہ اس کی شادی شارم سے ہونے والی ہے تو اسے اپنے نانا کا فیصلہ جذباتی لگا تھا اور غلط لگا تھا، کیونکہ جتنی وہ مشرقی سوچ رکھتی تھی، شارم جیسے آدھے انگریز کی بیوی تو بالکل بھی بننا نہیں چاہتی تھی، جس سے پہلی ایک ہی ملاقات میں وہ اسے ناپسند کر چکی تھی، لیکن جانتی تھی انکار کا حق اسے حاصل نہیں۔ بے شک اس کے نانا اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو مان وہ بدلے میں عروہ سے رکھتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ نواسی مر جائے گی پر انکار نہیں کرے گی۔ روئی تو وہ بھی بہت تھی، لیکن انکار نہیں کیا۔ سوچ چکی تھی کہ نانا کے فیصلے پر سر جھکا دے گی۔ دوسری طرف شارم کے اندر تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ جانتا تھا کہ اگر ابھی رخصتی نہیں کی گئی تو اسے جائیداد بھی نہیں دی جائے گی، اور اسے یہاں سے جانے کے لیے پیسوں کی تو اشد ضرورت تھی۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے صرف نکاح کیا تو اسے پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ رخصتی ساتھ کرتا ہے تو سلامی میں آنے والی رقم اتنی بآسانی سے ہو جائے گی کہ وہ لندن کی ٹکٹ لے سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے دادا سے کہا کہ وہ صرف نکاح نہیں کرے گا، رخصتی بھی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لندن چلا جائے گا، لیکن اس کا ارادہ یہی تھا۔ جب عروہ کو پتہ چلا کہ صرف نکاح نہیں رخصتی بھی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیوں اسے بے چینی سے ہونے لگی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شارم بھی چپ تھا، لیکن سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شادی کی رسمیں شروع ہوئی، نکاح ہوا اور دلہن بن کر عروہ شارم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ باہر تو وہ سب کے سامنے بالکل نارمل تھا، لیکن جب اندر آیا تو غصے سے بپھرا پڑا تھا۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی تو عروہ کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بے حد نروس تھی، گھونگھٹ نکالے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ گو کہ زمانہ جدت پسند ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اپنی حویلی کے پرانے قوانین کے مطابق ہی چلتی تھی۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر شارم کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اسی لیے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرا وارث پیدا کرنے کا؟ بہت نیک اور گوہر نایاب ہو نا تم کہ تمہارے وجود سے پیدا ہونے والا اس حویلی کا وارث بہت ہی نیک اتوار کا مالک ہوگا۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آج رات ہی اس حویلی کے وارث کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ صبح ہوتے ہی میں لندن واپس چلا جاؤں گا اپنی محبت، اپنی آرمینہ کے پاس۔ چلو جلدی کرو، اتارو یہ لہنگا۔ بنا کسی لحاظ کے وہ بولا۔ عروہ تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری باتیں؟ خود اتار رہی ہو یا پھر یہ کام بھی میں ہی کروں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عروہ کو تو جیسے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ ایسے کام کے عادی ہیں۔ یہ سن کر شارم نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے ہٹ کر بات کریں پلیز، اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے رہنے کے لیے کہا۔ تم نے کہا کیا ہے؟ شارم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کس مزاج کے ہیں، کن عیاشیوں کی آپ کو عادت ہے۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کی محبت میں مری جا رہی ہوں۔ ہمارے خاندان کے لیے لڑکیاں اپنے باپ دادا کی عزت رکھتی ہیں، اور میں بھی اس وقت اپنے نانا حشمت سردار کی عزت رکھتے ہوئے آپ کی زوجیت میں آئی ہوں، ورنہ باخدا مجھے انتخاب کا حق ہوتا تو آپ کو انکار کر دیتی۔ او پلیز، یہ اتنی ٹف اردو میرے ساتھ نہ بولا کرو۔ تمہیں انکار کا حق حاصل تھا نہیں تھا، مائی فٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ چند قدم اس کے قریب آیا اور وہ ڈر کے مارے دیوار سے لگی تھی۔ سجی سوری سی عروہ اس وقت شارم کے جذبات کو بہکانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ اس بات کا غصہ بھی تھا کہ انہیں وارث چاہیے تھا،
اور عروہ سے ہی چاہیے تھا، اسی لیے خود پر ذرا بھی ضبط باندھنے کی شارم نے کوشش نہیں کی تھی۔ پہلا حملہ اس کے ہونٹوں پر کیا، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے وہ دیوار کے ساتھ پن اپ کر چکا تھا اور اپنی پہلی منمانی اس کے ہونٹوں پر کی تھی۔ عروہ کو کوئی بھی احتجاج کام نہیں آیا تھا، وہ اپنی منمانیاں کرتا چلا گیا۔ پتہ نہیں چلا کہ کب اس میں کھونے لگا تھا، اس کے کھلے ہوئے گھنے بالوں کا اس کا دل کب اسیر ہو چکا تھا، شارن کو خبر تک نہیں تھی۔ بے شک اس نے اس رشتے کی ابتدا اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہی کی تھی، ضد میں کی تھی، لیکن اب خود بھی عروہ کے حسن کو دیکھ کر مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اس سے پیار کر رہا تھا یا پیار کرنے پر بے بس اور مجبور ہوا تھا۔ کچھ رشتے کا تقاضا بھی تھا۔ اپنے سارے حق وصول کر کے وہ بڑے پرسکون نیند سویا تھا، اور وہ غسل کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، لیکن اپنے لب سے شکوہ نہیں نکالا، بس یہی دعا کہ کاش یہ شخص نیک ہو جائے، کیونکہ نصیب تو اسی کے ساتھ بندھ چکا تھا۔ یوں تو شارم کا ارادہ تھا کہ وہ صبح ہی شہر نکل جاتا اور پھر اپنی سیٹ کنفرم کروا کے لندن چلا جاتا، لیکن جو خمار اسے عروہ کا چڑھ چکا تھا وہ اگلے روز بھی نہیں گیا۔ حویلی میں ولیمہ بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ عروہ چپ تھی، مسکرا بھی نہیں پائی، لیکن رات کو جب کمرے میں بیٹھی تو دل بڑی زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ شارم کمرے میں آیا۔ آج وہ کل سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن اگلی صبح ہی صبح ارمینا کی کال آئی تھی۔ تبھی اسے ہوش آیا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اسے فوراً سے لندن چلے جانا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ واپس نہ جا پائے۔ اپنی سلامیوں کے سارے پیکٹ اس نے کھولے، پھر عروہ سے کہنے لگا، لاؤ سلامی، جو تمہیں پیسے ملے تھے وہ مجھے دو۔ عروہ نے دراز کھولا اور بے نیازی سے سارے انویلپ اس کی طرف بڑھا دیے۔ پیسے اچھے خاصے ہو چکے تھے، اتنے کہ وہ آرام سے لندن جا سکتا تھا۔ رات ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ عروہ سو رہی تھی جب وہ خاموشی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن اسے سویا ہوا دیکھ پتہ نہیں کیا ہوا، بیگ کمرے کے دروازے پر رکھ کر وہ واپس بیڈ کے پاس آیا، سوئی ہوئی عروہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنے بے چین دل کو ساتھ لیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ جہاں پہلے سے گاڑی موجود تھی وہیں سے وہ شہر گیا اور وہاں سے لندن۔ حویلی میں جب یہ بات پتہ چلی تو سردار حشمت کو بہت غصہ آیا تھا۔ جہانگیر شاہ نے کئی فون بیٹے کو کر ڈالے لیکن موبائل بند تھا۔ عروہ بتا چکی تھی کہ وہ لندن جا چکا اور شاید کبھی واپس نہ آئے۔ سردار حشمت کو اتنا غصہ آیا کہ بیان سے باہر تھا۔ کہنے لگے، جہانگیر شاہ، آج سے تمہارے بیٹے سے میرا ہر رشتہ ختم۔ اگر وہ واپس آ بھی گیا تب بھی میری نواسیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سردار حشمت نے اپنے پوتے کو پیسے دینے چھوڑ دیے تھے۔ عروہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو جب اسے شارم کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے تو خود سے گھن آنے لگتی۔ کیا وہ اس کے لیے صرف استعمال کی ہوئی چیز تھی جسے اس نے 2 دن استعمال کیا اور چھوڑ کے چلا گیا؟ حشمت سردار تو اندر ہی اندر عروہ سے شرمندہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پوتا یوں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ 1 مہینے بعد عروہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جہانگیر شاہ اور اسما شاہ واپس شہر چلے گئے تھے۔ غصہ تو انہیں بھی بہت تھا شارم پر، لیکن کیا کہہ سکتے تھے، بے بس تھے۔ جہانگیر شاہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بھی لندن جائیں اور بیٹے کا کان پکڑ کر اسے لے کر آئے، لیکن اسما شاہ نے کہا کہ یہاں تو آپ اسے تھپڑ مار سکتے تھے، آپ نے مار لیا، وہاں لندن سے اسے یہاں لانا بہت مشکل ہے، وہ قانون کا سہارا بھی لے سکتا ہے اور بچہ بھی نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد عروہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی، لیکن اسے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ وارث ہی تو دینا چاہتا تھا اور اس نے اپنا کام کر لیا۔ اس خاندان کو وارث چاہیے تھا اور اس کے ذریعے عروہ بن گئی تھی۔ اس کی اپنی کیا زندگی تھی، صرف شارم کے نام پر اپنی ساری زندگی کو دان کر دینا۔ دوسری جانب شارم نے جب آرمینا کو ساری باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو پھر بھی تم سے شادی کر لوں گی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ دونوں ہی شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تبھی آرمینا کے والد کا انڈیا سے فون آ گیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجبوراً آرمینا کو انڈیا جانا پڑا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس دوبارہ لندن نہیں آ پائے گی۔ شارم نے اسے کئی فون کیے، 1 مہینہ اس کا آرمینا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہاں آرمینا کے باپ کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور اسے اپنے ہی کزن سے شادی کرنی پڑی۔ اس کا کزن بھی اچھا خاصا امیر تھا، دولت کی ریل پیل تھی اور وہ جانتی تھی کہ سردار حشمت کی سپورٹ کے بغیر شارم کچھ بھی نہیں۔ اسے لگ کر کام کرنے کی عادت تھی ہی نہیں، سردار خاندان سے تعلق تھا، اسی لیے کسی کی غلامی کی اسے عادت نہیں تھی۔ جب بھی کبھی باس کی کھری کھری سنتا تو نوکری چھوڑ دیتا
اور دوسری جگہ اپلائی کر دیتا، لیکن شاہانہ عادت کے ہاتھوں کہیں پہ ٹک کر کام نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے آرمینہ نے بھی اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اپنے والدین کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد اس نے شارم سے رابطہ کیا کہ اس کی شادی ہو گئی، اسی لیے وہ اسے بھول جائے، اور شارم کا جی چاہا کہ اپنے بال نوچ کے رکھ لے۔ جس لڑکی کی خاطر وہ حویلی اور سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، وہ لڑکی اپنے اچھے مستقبل کا سوچتے ہوئے انڈیا کی ہی واپس ہو کے رہ گئی تھی۔ لندن تو آئی ہی نہیں۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ اسے ہر چہرے میں عروہ نظر آنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عروہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لیکن مرد تھا، انا پرست اور ضدی بھی تھا، اسی لیے خود سے اس بات سے انکار کرتا رہا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزر گئے، یہاں تک کہ 3 سال، لیکن اب دل رو کر دہائی دینے لگا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اس کے بغیر ادھورا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بنا کسی کو اطلاع دیے ہی 3 سال بعد وہ وطن واپس پہنچا تھا۔ عروہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور وہ 2 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ حشمت سردار کی جان بستی تھی اپنے پڑپوتے میں۔ نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، حمزہ شارم شاہ۔ لیکن نواسی کو دیکھ کر حشمت سردار کا جی جلتا تھا۔ اپنے آپ کو بالکل سادہ رکھنے لگی تھی، اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگنے لگی تھی۔ نہ کوئی ہار نہ شنگھار، بس اپنے نانا کی اس نے یہی فرمائش کی تھی کہ اسے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول کھول دیا جائے۔ وہاں پر وہ کئی پڑھی لکھی لڑکیوں کو ٹیچر رکھ چکی تھی اور صبح اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہی اسکول چلی جاتی، دوپہر کو واپس آتی۔ تعلیم گاؤں میں عام کرنے کا اس کا خواب تھا جو حشمت سردار نے پورا کر دیا تھا۔ اپنا دل بھی وہ اسی اسکول میں لگا چکی تھی۔ بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی تھی۔ کلام پاک اور اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا، بڑوں کے ساتھ ادب اور تمیز کا درس دیا جاتا تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جاتی تھی کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے اپنے ہی بڑوں کے سامنے بد زبان اور بد لحاظ ہو جائیں۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جب شارم شاہ حویلی پہنچا تو سردار حشمت لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے تھے، اپنا حقہ پی رہے تھے۔ سامنے شارم کو بیگ سمیت آتے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم دادا جان۔ پہلی بار شارم نے انگریزی زبان کے بجائے اردو میں سلام کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، واپس چلے جاؤ شارم، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالوں۔ سینے میں دبے غصے کے سارے جذبات باہر آئے تھے۔ آپ کو مجھے جو سزا دینی ہے آپ دے سکتے ہیں، پر میں اب واپس لوٹنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی نواسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر جاؤں گا۔ مجھے تو بڑا مان تھا تم پر، لیکن جس طرح سے تم نے میرے مان کو ریزہ ریزہ کیا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس لیے کیا تمہارے پاس پیسے بچے نہیں ہوں گے؟ جیب خالی ہوئی ہے تو تمہیں دادا کا خیال آ گیا؟ خود کے لیے دادا بس کر دے۔ دادا بہت ٹوٹ بکھر کر واپس آیا ہوں۔ ہاں، جب تم ٹوٹ کے بکھر گئے تو تمہیں دادا یاد آ گیا؟ شارم یہاں سے چلے جاؤ، میری حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ پوری حویلی کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں سے اسے عروہ نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں شارم نے پوچھا۔ کون سی بیوی؟ تمہاری یہاں کوئی بیوی نہیں، صرف میری نواسی ہے۔ دادا وہ میری بیوی ہے، ابھی تک میرے نکاح میں۔ ہاں تو توڑ دو یہ رشتہ، مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ آزاد کر دو میری نواسی کو۔ میں اسے آزاد کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا گنہگار ہوں اور اپنے گناہ کی تلافی کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسے ضرورت نہیں ہے۔ شارم تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ شارم اپنی جگہ کھڑا رہا کہ شاید دادا کو ترس آ جائے، لیکن سردار حشمت کی آنکھوں میں نواسی کا اترا ہوا چہرہ تھا، بے رونق سا، جس کی وجہ سے ان کا یہ پوتا تھا۔ گارڈز، انہوں نے چلا کر گارڈز کو بلایا تھا۔ گارڈز فوراً اندر آ گئے۔ اس شخص کو دھکے دے کے باہر نکال دو اور آئندہ یہ حویلی میں داخل نہ ہو۔ گارڈز نے شارم کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ دادا، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ گارڈز نے شارم کو حویلی سے باہر نکال دیا اور اس کا سامان بھی۔ اپنا بیگ لیے وہ غصے کے عالم میں گاؤں کے ہی ایک گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا، وہاں رہنے لگا۔ ایک بار گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر بنے گرلز اسکول پر گئی، جہاں سے عروہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑے باہر نکل رہی تھی۔ وہ چوکیدار سے بات کر رہی تھی، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بے رونق چہرہ،
اتنا بے رونق چہرہ، اتنی سادہ سی، کیا کر دیا تھا اس نے اس لڑکی کہا۔ اپنے اندر اس کا ضمیر اسے ملامت دینے لگا، تم واقعی معافی کے حقدار نہیں ہو۔ پھر خیال آیا اس چھوٹے بچے کا، کون تھا وہ جس کا ہاتھ عروہ نے پکڑ رکھا تھا؟ دل بڑی زوروں سے دھڑکا تھا، شاید یہ میرا بیٹا ہے۔ دل ایک الگ لے پہ تڑپا تھا، مجھے کسی نے یہ تک بتانے کی زحمت نہیں کی کہ میں صاحب اولاد ہو چکا ہوں۔ شارن کا تو غصے کے مارے فشار خون بڑھا تھا، لیکن حویلی جانے کا مطلب تھا کہ دوبارہ سے دھتکار کر نکال دیا جاتا۔ حشمت صاحب کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ ساری حقیقت عروہ کو بتا دیتے، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی اس کے سر میں درد تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو چکی تھی اور حمزہ حشمت سردار کی گود میں پٹر پٹر باتیں کرتا۔ شارم کا بچپن ہی تو لگ رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر حشمت صاحب حمزہ کے رخسار کو چومنے لگے۔ جہانگیر شاہ اور اسما بیگم کو حشمت صاحب سے ہی پتہ چلا تھا کہ ان کا نافرمان بیٹا واپس آ چکا ہے اور معافی کا طلبگار ہے۔ وہ دونوں بھی حویلی آ گئے تھے، لیکن ابھی تک عروہ کو ہر بات سے انجان رکھا گیا تھا۔ رات کو بھی اس کے سر میں درد تھا، اسی لیے وہ سو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر حمزہ کو تیار کروایا اور اپنے ساتھ لے کر اسکول چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے آفس میں گئی، پہلے سے اے سی آن تھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھی اور ساتھ میں ایک چھوٹی ریوالونگ چیئر پر حمزہ کو بٹھا دیا، ساتھ میں اسے ٹوائز پکڑا دیے اور ایک ڈرائنگ بک کلر۔ چلو اب تم پہلے کھیلو گے اور اس کے بعد ڈرائنگ کرو گے، خبردار جو تم نے تنگ کیا تو۔ بیٹے کو ڈانٹنے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اسے باہر سے کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ یہ آپ کہاں اندر چلے جا رہے ہیں؟ آپ سے کہا ہے نا کہ پہلے ہمیں میڈم سے پوچھنے تھے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں کہ نہیں۔ او یو شٹ اپ، مجھے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو پیچھے۔ شارم کی آواز سن کر عروہ اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ کیوں آیا تھا یہ شخص واپس؟ اس کی زندگی کو مزید تباہ و برباد کرنے کے لیے؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، شارم اندر داخل ہوا، پیچھے چوکیدار بھی تھا۔ میڈم صاحبہ، ہم نے ان صاحب کو بہت زیادہ منع کیا، لیکن یہ تو زبردستی اندر چلے آ رہے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے غلام بخش، ٹوٹے ہوئے لہجے میں عروہ نے یہ کہا۔ چوکیدار جا چکا تھا اور شارم کی نظریں اب حمزہ پر تھی، جو اس کی کاربن کاپی تھا۔ ویسی ہی آنکھیں، ویسی ہی ناک، ویسا ہی چہرہ، یہاں تک کہ رنگت بھی ویسی ہی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ عروہ نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ بڑے غصے سے عروہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے نا؟ اس نے حمزہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، یہ صرف میرا بیٹا ہے، عروہ نے تنک کر جواب دیا۔ ایک ہی بات ہے، ہم دونوں کوئی الگ تو نہیں ہے، اور عورت بغیر اپنے شوہر کے بچہ تو پیدا کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میرا فون نمبر تمہارے پاس تھا، کیا بتا نہیں سکتی تھی؟ کیا حق پہنچتا تھا یہ بات مجھ سے چھپانے کا؟ عروہ کا جی چاہا کہ سامنے کھڑے شخص کا گریبان پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کس بات کا حق جتا رہا تھا وہ تو اسے احسان کے طور پر وارث دے کر گیا تھا اور تعلق ختم کر کے گیا تھا کہ واپس کبھی نہیں آئے گا، وہ اس کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں۔ یہ سننا تھا کہ شارم کو غصہ آیا تھا۔ تم کچھ بھول رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن آپ مجھے صرف اپنا نام دے کر یہاں سے جا چکے تھے۔ آپ نے مجھے صرف وارث دینا تھا اور وہ آپ نے دے دیا۔ بہت شکریہ، جائیے، اب لندن کی کھلی فضاؤں میں سانس لینے کے عادی ہیں اور مجھے یہاں گاؤں کی عادت ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی میل ہے ہی نہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ کی محبت نے آپ کو دھوکہ دے دیا، اسی لیے بیوی اور بچہ یاد آ گیا؟ بیوی تو پچھلے 3 سال سے بھولی ہی نہیں، اپنی رفاقت کو جو مزہ تم نے مجھے چکھایا ہے، خدا کی قسم کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھ ہی نہیں سکی۔ شارم کی بات سن کر عروہ نے غصے سے اپنا رخ پھیرا۔ وہ کیسے اس شخص پر اعتبار کر لیتی جو اسے اس وقت چھوڑ کر چلا گیا جب اسے اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ڈیلیوری کے وقت درد سے بے حال ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اسے شارم کی شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت شارم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، چاہیں تو یہ رشتہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شارم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ آج تو کہہ دیا تم نے، آئندہ مت کہنا۔ خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرو گی تو اپنا بیٹا تم سے چھین کر لے جاؤں گا، جان نکال لوں گا تمہاری۔ دھمکی ایسی تھی کہ عروہ کی جان پر بنی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں،
میرا بیٹا آپ کا کچھ نہیں لگتا، خبردار جو آپ نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو۔ شارم اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ حمزہ ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور میں حمزہ کو تم سے جدا کر دوں گا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جا کر اپنے نانا سے کہو کہ حویلی کا دروازہ میرے لیے کھول دیں، ورنہ میں اپنے سارے حق جتانا بھی جانتا ہوں اور اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر جانا بھی جانتا ہوں۔ یہ ساری زندگی تم ترستی رہو گی حمزہ کی شکل دیکھنے کے لیے۔ میرے حق میں فیصلہ دے دو۔ 3 سال بہت تڑپ چکا ہوں تمہاری سنگت کے لیے، اور تڑپ نہیں سکتا، تڑپنا بھی نہیں چاہتا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر چکا تھا۔ عروہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ برقرار کیا تھا۔ بے فکر رہو، اپنے بیٹے کے سامنے تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کروں گا کہ اس کے معصوم سوالوں کا تم جواب دیتے ہوئے شرماؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا اور عروہ کا بازو چھوڑ دیا۔ پھر حمزہ کی طرف بڑھا۔ عروہ کی تو گویا جان نکلی تھی۔ حمزہ کو گود میں بھر کر بے تحاشا چوم رہا تھا۔ انکل، کون ہو تم؟ وہ گھبرا رہا تھا۔ انکل نہیں، تمہارا پاپا ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ اسے پیار کر کے دوبارہ اسے ریوالونگ چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عروہ کا جی چاہا کہ ٹیبل سے پیپر ویٹ پکڑے اور اس کے سر پر دے مارے۔ کیا سمجھتا تھا خود کو؟ اس کا جو جی چاہے گا کرے گا۔ اسما بیگم بیٹے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ رو رو کر جہانگیر شاہ سے کہہ رہی تھیں کہ اگر وہ واپس آ ہی گیا ہے تو اسے صبح کا بھولا سمجھ کر معاف کر دیں، لیکن جہانگیر شاہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے۔ خبردار، جو تم نے اپنے بیٹے کی طرف تاری کی، ایک جملہ بھی اس میں اور بولا۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ روحا کی زندگی کے سارے رنگ اس نے چھین لیے۔ مجھے بھی اس بات کا افسوس ہے، لیکن وہ واپس آ تو گیا نا، عروہ کی زندگی میں رنگ بھر دے گا۔ بیٹے سے فون پر بات ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر شخص سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اپنی ہر غلطی کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عروہ جب اپنے بچے کے ساتھ گھر آئی تو سب سے پہلے اپنے نانا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ حشمت سردار سمجھ گئے تھے کہ وہ کمینہ اپنی بیوی سے ملاقات کر چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہی بات ہے نانا، یہی بات ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ واپس آ گیا؟ بیٹا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، کل تمہارے سر میں بہت درد تھا، مر تو نہیں گئی تھی نا؟ مجھے بتا دیتے۔ نانا، میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اپنے پوتے سے کہہ دے میرے بیٹے کی دھمکیاں مجھے نہ دے، میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی اگر اس نے حمزہ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہی تھی، آج تک نہیں بولی تھی۔ جہانگیر شاہ اور اسما شاہ بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ روتی ہوئی عروہ کو دیکھ کر اسما بیگم کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے یہ کہہ سکیں کہ ان کے بیٹے کو معاف کر دو۔ جب عروہ نے یہ بتایا کہ وہ دھمکی دے کر گیا ہے تو جہانگیر شاہ کہنے لگے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا اس کمینے کو۔ تبھی چوکیدار نے آ کے بتایا کہ شارم صاحب آئے ہیں اور اندر آنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ اسما بیگم تو یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ خدا کے لیے جہانگیر، ایک بار میرے بچے کو اندر تو آنے دے، ایک بار اس سے بات تو کرنے دے۔ جہانگیر صاحب اپنے والد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جاؤ بلاؤ اسے، حکم حشمت سردار نے دیا تھا۔ یہ سن کر عروہ نے حمزہ کو گود میں لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں شارم آ چکا تھا۔ شیو پڑی ہوئی تھی، سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ اسما بیگم رونے لگیں۔ دل تو جہانگیر شاہ کا بھی تڑپ گیا تھا کہ بیٹے کو سینے سے لگا لیں، لیکن اپنی خواہش کو دباتے ہوئے ویسے ہی کھڑے رہے، ہاتھ جوڑے۔ سب سے پہلے شارم گھٹنوں کے بل اپنے دادا کے سامنے بیٹھا تھا۔ معاف کر دینا مجھے دادا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو تو نہ دیں۔ اسے باپ کی شفقت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ماں کی ممتا کی ہے۔ آپ مجھے تھپڑ مار لیں، بلکہ عروہ کو بلائیں،
اسے کہیں مجھے تھپڑ مارے، جیسے چاہے اپنا بدلہ لے لے، لیکن مجھ سے میرا بیٹا مت چھینے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی لندن جانے کی بات نہیں کروں گا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ حشمت سردار کا دل نرم کر چکا تھا۔ اگر عروہ کو تم راضی کر لو تو ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ حمزہ کو جتنی ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، باپ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ وہ کب تک جی لیتے؟ ابھی تو اپنے پڑپوتے کو پیار کرتے تھے، لیکن باپ جیسی شفقت تو صرف باپ ہی دے سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عروہ کے کمرے میں گیا تھا، جو رو رہی تھی، اور حمزہ اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ دروازے پر شارم کو دیکھ کر اور وہ فوراً سے حمزہ کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ جوڑنے لگا، معاف کر دو مجھے پلیز، لیکن وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر 3 سال تم نے تڑپ کر گزارے ہیں نا، تو باخدا سکون سے میں بھی نہیں گزار سکا۔ یہاں سے کیا گیا، اپنا دل ہی یہاں چھوڑ گیا تھا۔ کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ شراب چھوٹی، شباب چھوٹا، سگریٹ بھی چھوٹ گیا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تمہاری 2 بار کی قربت نے میری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ جھلٹاتا رہا خود سے کہ تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، لیکن اب بے بس ہو گیا تھا، اسی لیے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں۔ تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے میرے بیٹے سے جدا نہ کرو، اسے میری بھی ضرورت ہے۔ تمہیں تھپڑ مارنا ہے نا، مجھے مار لو، اپنا غصہ نکال لو، لیکن مجھے میرے بیٹے سے جدا نہ کرو۔ وہ ایک مرد ہوتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگا۔ پتھر کی تو عروہ بھی نہیں تھی۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خدا کے لیے میرے سامنے یوں مت روئیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ شارم کو لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ حمزہ کو گود میں پکڑ کر پیار کرنے لگا۔ باہر آیا تو جہانگیر شاہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کھانا سب نے ساتھ کھایا تھا، لیکن عروہ ابھی بھی ہچکچا رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا تھا، لیکن عروہ سے کھانا کھانا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو کبھی اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ اصل جان تو عروہ کی اس وقت ہوا ہوئی جب وہ کمرے میں آیا۔ حمزہ سو چکا تھا اور بڑی آہستگی سے اس نے حمزہ کو دوسری طرف لٹایا اور خود عروہ کے تکیے پر سر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لینے لگا۔ پلیز شارم، اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ بہت تڑپا ہوں تمہاری سنگت کے لیے، آج خدا کے لیے مجھے مت روکو۔ روکو گی تب بھی میں نہیں رکوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، بڑی محبت سے اسے سیراب کر رہا تھا، اور اس کی سنگت سے خود بھی سیراب ہو رہا تھا۔ نکاح کیا ہوتا ہے اور بیوی کسے کہتے ہیں؟ شارم کو اچھی طرح سے پتہ لگ چکا تھا کہ خدا نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں صرف 2 بول ہی نہیں رکھے ہوتے، بلکہ دلوں کی ڈوری کو جوڑ دیا ہوتا ہے، پھر جا کر بھی انسان اسے توڑ نہیں سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟